جلدی سے اس نے الوینا کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور موبائل اس نے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اسے انداز یہ کہہ کر اسے اپنی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں تو اب تمہاری بیوی ہوں، اب اگر تم لڑکیوں سے بات کرو گے تو میں یہ سب چیزیں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر مجھ سے شادی ہوئی ہے تو نہ خود کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر وہ دب کے رہ گیا تھا اور کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو نا کہ دوستیاں چھوڑ دوں تو وہ سب کچھ تم پورا کرو گی جو میں لڑکی کے ساتھ دوستی کے بدلے ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ اب وہ بڑی برآمدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر الوینا کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی مجھے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ یہ بھی تایا ابا کو بتانا کہ میں تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر چکا تھا یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں الوینا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ الوینا کہنے لگی پیچھے ہٹو، جب تک تم سدھر نہیں جاتے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا منہ بند کر چکا تھا، اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا، اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پر دکھا چکا تھا۔ الوینا بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور اس کو خود سے پیچھے کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا حشر بگاڑ رہی تھی اور پیچھے ہٹا دیا تھا۔ الوینا نے اسے بگڑے ہوئے تنفس کو بحال کرنے لگی تھی۔ شہروز کہنے لگا بس اتنی ہمت تھی تم میں اور میری ذرا سی شدت برداشت نہیں ہوئی تم سے اور چلی تھی مجھے سدھارنے کے لیے۔ بڑا خمار بڑا انداز تھا۔ تم دور ہو مجھ سے، اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تایا ابا کو جا کر بتاؤں گی۔ گھبرائے ہوئے انداز ہانپتے ہوئے وہ انگلی دکھا کر بولی تھی، جب شہروز نے اس کی انگلی ہی پکڑ کر مروڑ دی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف انگلی کرتی اور پھر چیخ نکلتی، اس کے منہ پر ہی پھر سے اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بے ہودی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہنے لگا ویسے تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ تو بڑا اچھا ہے، جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ بس انہیں کھاتا ہی چلا جاؤں اور پوری رات ایسے ہی گزار دوں، مگر جس قدر تم پر غصہ ہے نا، جی چاہتا ہے کہ تمہیں نوچ کر کھا جاؤں۔ خبردار، اب تایا کی چہیتی بن کر کچھ کرنے کی کوشش کی تو ورنہ میں اس سے اگلا سٹیپ بھی تم جانتی ہو کہ میں کیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ چکا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اب اسے اپنے بازوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ شہروز کو اتنا ہلکا آہ لے بھی کیسے سکتی تھی؟ الوینا وہی صوفے پر چپ چاپ بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے صاف کر رہی تھی اور اس کی ماں نے تو اسے شہروز کے کمرے میں بھیجنے سے پہلے صاف کہہ دیا تھا کہ اب جا رہی ہو تو اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ 2 دن کے بعد تم سے لڑائی کر کے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ایک گھر میں رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آئے دن تم میرے پاس آ جاؤ، یہ تماشا لگاتی رہتی ہو۔ تمہارے تایا جی بھی اس میں رہتے ہیں کہ تمہارے بڑے 2 کزنز بھی ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ میاں بیوی کے بیچ میں کچھ پردے کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں رکھتے ہیں اور لحاظ ہوتا ہے سب کو۔ کیا سب کو بے شرموں کی طرح یہ جتلاتی پھرو گی کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ یہ کر گیا ہے، یہ کر گیا، وہ کر گیا؟ اپنی ماں کے سختی والے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اور جب شہروز نے اپنا موبائل نکالا اور بالکونی میں کھڑا اپنی اسی گرل فرینڈ سے باتیں کرنے لگا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ارے یار، بلا وجہ میرے باپ نے میرے سر پر یہ تھوپ دی ہے۔ تم تو جانتی ہو نا کہ جو مقام تمہارا ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد میں پھر کہنے لگا کہ شادی کو 20-25 دن گزر چکے ہیں، وہ مجال ہے کہ جو میں نے اسے ہاتھ پہ لگایا ہو، تمہارے حسن کے سامنے تو وہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے، چپکلی کہیں کی۔ وہ یہ باتیں اس کے ساتھ کر رہا تھا، اسے حقارت بھری نظر سے دیکھ کر کہتا ہوا وہ لڑکی کو فون پر خوش کر رہا تھا۔ یہ الفاظ جب الوینا نے اپنے کانوں سے سنے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی اور کہنے لگی شہروز کے بچے، تجھے تو میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہیں تو میں سدھار کر رہوں گی یا پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہوں گی۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں تم اپنی حرکتوں سے باز آتے، سدھرتے نہیں ہو۔ اسے ابھی بھی اپنے ہونٹوں پر شہروز کی لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ ہونٹوں پر رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے روز اس کے دونوں بڑے بھائی تیار ہو کر فیکٹری جانے لگے تھے تو وہیں وہ نیا سوٹ پہن کر پرفیوم لگاتا ہوا تیار ہوا تھا۔ الوینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور سرسری سی انداز میں کہنے لگی کہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ کہنے لگا تمہیں اس سے مطلب؟ جہاں بھی جاؤں۔ فون پر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے شاید اس لڑکی کا ہی نمبر ملایا تھا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا کہ فلاں مال میں تم سے آ کر ملتا ہوں، مجھے وہی ملو۔ الوینا بھی سوچ چکی تھی کہ آج بس ہر حال میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گی اور تایا جی سے اچھی خاصی پھینٹی لگوائے گی۔ جب گاڑی میں شہروز گھر سے نکلا تو وہ بھی اس کے
اس کے گھر سے نکلتے ہوئے فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ شہروز کو اس بات کا اندازہ نہ، راستے میں رش بہت زیادہ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیور سے کہہ رہی تھی کہ بھائی پلیز جلدی چلیں، اس گاڑی کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ وہ مطلوبہ مال میں آ چکا تھا اور وہ اپنے چہرے پر ماسک لگائے، دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب اسے ایک جانب ایک لڑکی نظر آئی تو وہ دیکھ کر، جس نے شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی اور خلیے سے، تو وہ بالکل وہ بھی کوئی بہت ہی آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھنے والی لگ رہی تھی۔ جیسے اس نے شہروز کو دیکھا تو وہ بھاگ کر آئی اور بائیں پھیلا کر شہروز کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ شہروز بھی خوش تھا، اس سینے سے لگا کر گویا کہ وہ دونوں ہی اپنی گود میں ہی اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ الوی تو جیسے یہ منظر دیکھ کر پتھر کی ہو چکی تھی اور حیران رہ چکی تھی کہ بھلے ہی اسے شہروز کوئی خاص محبت نہ تھی، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ یوں عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گئی تھی، اور کوئی بھی تو پریشان ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں پر کھڑے باتیں کرتے گھومتے پھرتے رہے، یہاں تک کہ بڑی محبت نچھاور کرتے ہوئے شہروز نے اسے گفٹ بھی لے کر دیے تھے، اور وہ محترمہ مہنگی جویلری اور کپڑے لیے جا رہی تھی۔ بیوی کے ساتھ اس نے کبھی اس طرح اپنی چاہتیں پوری نہیں کی تھی۔ شہروز بھی نے نمرہ نامی اس لڑکی سے ہی کہا تھا کہ چلو یار، آج ہوٹل میں چلتے ہیں، آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ تم پر اپنی شدتیں لٹانے کا۔ وہ لڑکی تو جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھی اور فوراً ہی مسکرا کر کہنے لگی کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، آج تو میں تمہیں دیوانہ کر دوں گی۔ وہ دونوں ایسی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے سیدھا ہوٹل کی جانب چلے گئے تھے۔ الوی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ جب وہ ایک کمرے میں جا چکے تھے تو جیسے ہی ان دونوں کے پیچھے الوی جانے لگی تو فوراً ریسیپشنسٹ نے اسے روک لیا تھا اور کہنے لگی کہ ارے میڈم، کس طرف جا رہی ہیں آپ؟ بغیر اجازت کے آپ کو ادھر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، بتائیے کہ آپ کو کس سے کام ہے، کس سے اپنا روم بک کروانا ہے؟ الوی کہنے لگی کہ نہیں، میں شہروز کے ساتھ آئی ہوں، مجھے ان کے روم میں ہی جانا ہے، آپ مجھے ان کا روم نمبر بتا دیں۔ مگر وہ کہنے لگی کہ سوری میم جی، ہماری پالیسی کے خلاف ہے، میں آپ کو ان کا روم نہیں بتا سکتی۔ الوی تو چل بن چکی تھی، اور وہیں دوسری طرف شہروز تو اس نمرہ نامی لڑکی کے ساتھ روم میں سافٹ میوزک لگائے ڈانس کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ اس لڑکی کی کمر پر تھے اور بتا رہا تھا کہ ارے یار، پتہ نہیں کیسی بیوی ملی، پلے پڑ گئی ہے، یقین مانو وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، نفرت ہے مجھے اس سے، جو محبت میں تم سے کرتا ہوں نا وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ اور ادھر نمرہ بھی اسے یہ کہہ کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا، مکمل طور پر اس میں کھوتا جا رہا تھا۔ جب الوی نے اپنے تایا جان کو ہی کال کی تھی، جب اس نے اپنی لوکیشن کا بتایا تو وہ بھی حیران ہوئے تھے کہ بیٹا تم اس ہوٹل میں کیا کر رہی ہو؟ آدھے گھنٹے بعد ارباز صاحب وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب اس نے روتے ہوئے بتایا کہ شہروز کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ ہے، اور پھر جب ریسیپشنسٹ سے پوچھا گیا تو وہ ایک بار پھر پالیسی کا اعلان فرما رہی تھی اور راگ الاپنے لگے، مگر جب اس نے ارباز صاحب کہنے لگے کہ بیٹا ہے وہ میرا اور مجھے اس کے کمرے میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، چپ چاپ مجھے روم نمبر بتاؤ ورنہ آج شام تک تم ادھر لوگوں کا یہ ہوٹل بند کروا دوں گا۔ گھبراتے ہوئے وہ ریسیپشنسٹ نے فوراً ہی کمرے کا بتا دیا تھا۔ کمرے کی ایکسٹرا چابی لے کر ارباز صاحب وہاں پہنچ چکے تھے۔ الوی نے بھی ساتھ کی تھی۔ جب ایک جھٹکے سے وہ کمرے دروازہ کھول گیا تھا اور جب اندر دیکھا تو سامنے کا منظر ہی انتہائی شرمناک تھا۔ ہاتھ پر کمفرٹ ڈالی مکمل طور پر شہروز اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا اور دونوں ایک دوسرے میں جیسے کھو چکے تھے۔ اچانک سے دروازہ کھلنے پر تو شہروز کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ شہروز نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے حلق سے گویا چیخ بھی نہ نکل پائی تھی۔ غصے کے مارے ارباز صاحب نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور لڑکی تو فوراً ہی کمفرٹ سے اپنا وجود لپیٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شہروز تو ارباز صاحب سے وہیں اپنا جوتا اتار کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ جوتے اس کے سر، پیٹ، کمر، جہاں جا رہا تھا شہروز کی چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ لڑکی تو وہاں سے بھاگنے والی تھی جب الوی نے اسے بالوں سے پکڑ کر 2-4 تھپڑ اسے بھی مار دیے تھے کہ بے شرم کمینی، بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی کسی اور کے شوہر کے ساتھ
رنگ رلیاں مناتے ہوئے، اتنے تیرے اندر تڑپ ہے تو کسی کوٹھے پہ جا کر اپنا آپ کیوں نہیں بیٹھ جاتی، میرے شوہر کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ الوینے نے تو اسے تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ جب تمہیں میں نے کہا تھا دوبارہ اس سے کوئی بات مت کرنا تو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اچھا خاصا پیٹ چکی تھی۔ وہاں پر ہوٹل کا مینیجر بھی آ چکا تھا تو پھر تو اچھا خاصا شور مچا تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی اور شہروز بھی اپنے باپ سے مار کھا کر چہرہ سرخ کروا چکا تھا۔ گھر آ کر تو جس قدر الوینے سے دور رہنا چاہتا تھا اس قدر یہ لڑکی بار بار اس کے راستے میں آ کر اس کے کام خراب کر رہی تھی اور دل میں نفرت بھی بڑھ چکی تھی۔ ارباز صاحب نے اس کا موبائل اکاؤنٹ اور ڈیبٹ کارڈ تک لے لیا تھا اور کہنے لگے، تم کچھ بھی استعمال نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں۔ تم ہوٹلوں میں جا کر غیر عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرو، بس میری عزت کو نیلام کرو اور میں تمہاری آسائشیں بھی پوری کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ ہی کہتی تھی الوینے بیٹی، مجھے اب اس پر پورا بھروسہ ہے، تم ہی میری گندی اولاد ہو۔ نہ جانے کون سے پھوٹے کرم تھے کہ جو میں نے تم جیسی گندی اولاد پیدا کی اور میرے گلے پڑی تھی۔ جیسے ہی شہروز اپنے باپ سے بےعزتی کروا کر کمرے سے باہر نکلا تو الوینے باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر تو اس کے قریب آیا اور دبے دبے لفظوں میں گھرا کر کہنے لگا، یہی چاہتی تھی نا تم کہ مجھے میرے باپ کے نظروں میں گرا دو؟ یقین مانو میرے دل میں اب تمہارے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ محبت کرتی ہو یا مجھ سے عشق ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے، جو میرے ساتھ اس طرح کا حرکتیں کر رہی ہو، میں جتنا بھی تمہیں اگنور کر رہا ہوں تم اتنی ہی میرے قریب چلتی آتی ہو، میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہو، مگر اب نہیں، کسی صورت نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے کر آیا تھا اور کہنے لگی، چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ورنہ میں تایا ابو کو بتاؤں گی۔ مگر اس بار وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ غصے سے ڈانٹ کر کہنے لگا، بند رکھو زبان اپنی، تایا 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 سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ تمہاری وجہ سے آج میں اس موقع پر کھڑا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر پھوڑے پڑ گئے ہیں۔ پورا ہوٹل مجھے پر ہنس رہا ہے اور میں گردن اٹھا کر باہر نکلنے کو نہیں رہا کیونکہ میری بےعزتی ہو گئی ہے، اور تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جو نشان میرے وجود پر پڑے ہیں نا اب تمہارے وجود پر بھی پڑیں گے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا اور الوینے تو جیسے خوف سے گھبرا رہی تھی جب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور پھر ایک طرف سے پھینک چکا تھا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے الوینے کی گردن سے دوپٹہ کھینچا تھا اور اس کی دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے باندھنے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ باندھتا، الوینے ایسا کچھ کرنا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی اس نے اسے ایک لات مار دی تھی جو سیدھا جا کر اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیچ میں جا کر لگی تھی، اور ایک بار پھر وہ بیچارہ شہروز درد سے دورہ ہو چکا تھا، پھر فرش پر جا کر گرا اور درد سے چلانے لگا، کراہنے لگا۔ الوینے کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، کہنے لگی کہ سوری، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن قسم سے میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بس میں خود کو بچاتے یہ کر گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ شہروز تو بس بے بس ہو چکا تھا اور جب بھی وہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا الٹا ہی اپنا ہی نقصان ہو جاتا تھا۔ مارے درد کے وہ چلا رہا تھا اور چپ چاپ اٹھا اور بغیر اسے کچھ کہے بستر پر لیٹ چکا تھا، جبکہ الوینے صوفے پر بیٹھ کر چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے 3-4 دنوں تک شہروز بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی اس نے بات نہیں کی تھی، نہ اس نے اپنا موبائل مانگا تھا اور نہ ہی پیسے۔ چپ چاپ فیکٹری جا رہا تھا جس سے سب کو لگنے لگا تھا کہ شہروزہ واقعی سدھر چکا ہے، مگر اصل شیطان اس کے اندر اب جگہ تھا۔ اس کے خاندان میں ایک فوتگی ہو چکی تھی جہاں پر تعزیت کے لیے جانا بھی ضروری تھا اور 10-11 گھنٹوں کا راستہ تھا اور آنے جانے میں ہی کافی وقت لگ جانا تھا، اس لیے ارباز صاحب اپنی بیوی اور روبینہ بیگم کے ساتھ وہاں جانے والے تھے۔ گھر کی ذمہ داریاں وہ بچوں پر ڈال گئے تھے۔ وہ کچھ دن بعد واپس آئے تھے اور ان کے جاتے ہی شہروز کے اندر کے شیطان جاگ چکا تھا اور ایک بار پھر جاگ چکا تھا۔ کچن میں کام کرتی الوینے کو آواز دے کر کہنے لگا، الوینے بحری ہو گئی ہو کیا؟ ادھر آؤ، میری بات سنو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟
الوینا جو برتن دھو رہی تھی فوراً سے باہر آئی اور کہنے لگی یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے ریموٹ پکڑا دو، سامنے ٹیبل پر ہی تو ریموٹ پڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی خود اٹھا لو، پاس ہی تو ہے۔ وہ ماتھے پر پال ڈال کر کہنے لگی ریموٹ اٹھا کر دو، بیوی ہو تم میری، بیوی بنو۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آئی اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر جانے لگی تو جان بوجھ کر اس نے سامنے پڑا ہوا گلدستہ نیچے گرا دیا، جس سے سارے پھول نیچے گر چکے تھے، اور کہنے لگا مجھے یہ کچرا پھیلا ہوا پسند نہیں آ رہا اور پھولوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھو۔ الوینا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے، پھر بھی وہ آرام سے خاموشی سے وہ سارے کام کرنے لگا اور ضبط کرتے ہوئے اسے نیچے جھک کر وہ پھول اٹھانے لگی۔ اس نے جو فراک پہن رکھی تھی اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ اس وقت وہ بری طرح سے